بہت سارے آپ پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے جو اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ لوگ گائیڈنس لیتے ہیں یا تو مذہب سے، اور آج کل گائیڈنس لے رہے ہیں مذہب کو جب نکال دیا تو موٹیویشنل اسپیکر سے گائیڈنس. انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے یار جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے میں اس کو فالو اس سے سمجھوں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اب علماء کو تو لوگ سنتے نہیں ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں، کہتے ہیں انہیں کیا پتا، یہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، بہت سو کو انگلش نہیں آتی، بہت سو کو سائنس کا پتہ نہیں ہے، ان سے نیوٹن کا پہلا قانون پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا، دوسرا لا پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا، بہت سو کو تو نیوٹن کا ہی نہیں پتا. یہ کیا ہمیں گائیڈ کریں گے؟ جاہل، اجٹ، گنوار. ان کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا یاد. اس کا سائنس سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. ان کو بہت زیادہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یاد، ان کو سورہ فاتحہ یاد ہے. یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے کیسے لائف گزارنی ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو سمجھانے والا ہو سب سے پہلے اس کو انگلش تو تاکہ دنیا کا پتہ ہو، دنیا کا پتہ، پھر ہم ان سے سیکھیں گے. وہ کیا کریں گے؟ آسان سی بات کو گھما پھرا کے پیچیدہ کر کے بیان. مجھے کلک میں شارٹ کلپ دیکھا، اس پہ اتنی ہنسی آئی ہے. موٹیویشنل اسپیکر غلط باتیں نہیں کرتے، بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا مقصد ہے، لیکن ان میں بعض بڑے بڑے پھینکو ہوتے ہیں. کل کسی نے مجھے ایک مزاحیہ کلپ بھیجا، اس نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کا بہت مذاق اڑایا. وہ موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہا تھا کہ میرا مقصد اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف تفریح ہے. کل آ گیا، مجھے مزہ آیا، ہنسی آئی تو میں بھی ہنس لیا، باقی میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے. اور اس کی بات، جس بات پہ مذاق اڑایا وہ بات بھی کوئی اتنی غلط نہیں تھی، لیکن آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم کسے. تو وہ اسپیکر بڑا مشہور آدمی ہے، وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے لائف میں مصیبتیں آ جیسے چائے کے اوپر بلائی آ جائے نا، پھونک مار کے ملائی ہٹا کے چائے پی لیتے، ایسے ہی زندگی میں مصیبتیں آئیں پھونک مار کے ہٹاؤ اور چلتے رہو. لائف مصیبتوں کی وجہ سے رکو نہیں. میسج تو اچھا میسج ہے، لیکن کسی پاکستانی نے اس کا ریکارڈ لگایا ہے، بندہ بٹھا دیا، کہہ رہا ہے یار میرا باپ آئی سی یو میں، میری ماں کو یہ بیماری، میرے یہ مسئلے. اس نے اس کی تقریر سن کے کہا مصیبتیں چائے میں ملائی کی طرح ہیں، پھونک مارو سائڈ پہ. اس نے کہا ابا کو سائڈ پہ لگاؤں میں کیا؟ ابا کو میں کیا کروں؟ سائڈ پہ لگاؤں؟ ٹینشن کا علاج بتا میں کیا کروں؟ اماں بھی بیمار ہے، ابا بھی بیمار ہے، گھر میں درجنوں مسائل، پھونک مارو ملائی کو سائڈ پہ. مجھے وہ آپ لوگ کلپ نہ دیکھیں، اس نے کوئی بہت بیہودہ زبان بھی استعمال کی ہے جو کسی شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتی، لیکن بات اصل میں یہی ہے. اتنا آسان ہوتا پھونک مار کے سائڈ پہ لگاتے ہیں. بھائی ٹینشن کا علاج بتاؤ اللہ کے، وہ علاج اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ؟ نہ نہ نہ. اذا اصابتهم مصیبہ، کیسی پیاری آیت ہے. ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور مصیبت بھی چھوٹی نہیں، اس سے پہلے جو مصیبت کا ذکر ہے وہ ہے موت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جھنجھوڑیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّ، نبلو بھی نہیں ہے، لَنَبْلُوَنَّ، تاکید، جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے ہم تمہیں، خوف میں مبتلا کر. بعض دفعہ دشمن کا خوف، ملک چڑھائی نہ کر دے، امن ختم، دہشت گردوں کا راج ہو جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصانات ہونا، کاروبار ٹھپ، روڈ پہ آ گئے. مصیبت کو پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ، ملائی کو پھونک مارنا آسان ہے. مصیبت کو پھونک مارنے میں آدمی کی اپنی پھونک نکل جائے گی، بلکہ جب زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں نا تو پھونک مارنے کے لیے پھونک ہی نہیں بچتی انسان کے اندر. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کا مالی نقصان ہوگا. وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان، بیوی مر گئی، باپ مر گیا، شوہر مر گیا، بیٹا مر گیا. یہ ہوتے ہیں نا جوان بیٹا چلا گیا نظروں کے سامنے. ہمارے ایک دوست نیوی میں آفیسر، ان کا جوان بیٹا ڈوبا. گزرتی ہے یار انسان، کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے ڈوب جائے، پھر لاش ملے اگلے دن، کیا قیامت گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی؟ اللہ سب کو بچا کے رکھے. نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر کرنل تھے کیا ابھی ریٹائر ہو گئے کرنل، یعنی وہ خود ہیں لیکن کرنل وہ تھے. ان کو تسلی کیسے ملی؟ ان کا جوان بیٹا سمندر میں ڈوب کے ہلاک، شدید ڈپریشن میں چلے گئے. یہاں پھونک مارنا آسان، لاش بیٹے کی اگلے دن نکلی، کیا حال ہوتا ہے انسان. اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت. انہوں نے کہا یار میرے غم کا مداوا خدا کے سوا کوئی نہیں. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میری بیٹی دیندار تھی، پردہ کرتی، نماز پڑھتی، اس نے مجھے تسلی دی. کوئی موٹیویشنل اسپیکر نے نہیں، باپ کو تسلی دے رہی ہے نو عمر بیٹی جو دیندار ہے. اور یہ کرنل ہیں جن کو جنگوں میں لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کو تسلی نہیں ہو رہی، ڈپریشن میں جا رہے ہیں
کہہ رہے میری چھوٹی بیٹی جو پردہ کرتی نماز پڑھتی, اس نے کہا کہ ابو یہ غم عارضی ہے, جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا, اس نے مرنا تھا, اور یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, ایک دن ملاقات ہو جائے گی, اس پہ صبر کریں گے اجر ملے گا, واویلا کریں گے اجر ضائع ہوگا. جتنا بڑا غم اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم, جب اللہ محبت کرتے ہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں, اس مصیبت میں اس کا دل نرم ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, اس مصیبت میں دل ہو گیا نرم, ان کو لگا کہ بھائی سکون اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے, داڑھی رکھ لی, نمازی بن گئے, جامعۃ الرشید سے تعلق ہوا, جامعۃ الرشید نے ان کے ذمے کچھ کام لگائے, آج بہت سارے کاموں کو جامعہ کے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اسٹائل کرنلوں والا ہی ہے, فوجی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے ذمے کوئی کام بھی دے دو نا اس کا اسٹائل وہی رہتا ہے. ان کے ذمے اسکول لگائے, وہ فوجی اسٹائل سے چلانا شروع کر دیا انہوں نے, فوجی اسٹائل سے. پہلے تو اساتذہ پریشان ہو, بھائی یہ میدان جنگ ہے, یہ کیا ہے, خیر ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوا, انہوں نے کہا تم چینج ہو جاؤ, ہم چینج. اب وہ اسکول پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کیا, ڈسپلن اتنا زیادہ نا, بالکل اچھا ہے. خیر کچھ لوگ بھاگ بھی گئے وہاں سے نا, بولا بھائی ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. خیر تو کیا ہے, اس غم میں ایسا نہیں تھا کہ پھونک مار کے سائڈ پہ ہو لی, بیٹی نے تسلی دی. وہ خود مجھے انہوں نے اپنا واقعہ بھرے مجمع میں سنایا لوگوں کو, مجھے بھی, میری تو دوستی ہے, مجمع میں بھی سنایا, یار میری بچی کی وجہ سے آج میری اتنی بڑی داڑھی ہے, میں آج نماز پڑھتا ہوں, مجھے سکون ہے زندگی میں. نہ وہ بچی کوئی سائنٹسٹ تھی, نہ وہ بچی کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے, نہ اس بچی کو کوئی خاص انگلش آتی, بھی تو 9 عمر بچی ہے وہ, نہ اس بچی نے کوئی ورک شاپس کی ہوئی ہیں اسٹریس مینجمنٹ کی ہے بھائی, نہ اس کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس بچی کا تعلق ہے, نہ وہ خود نفسیاتی ڈاکٹر ہے. جو کام بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر سائیکالوجسٹ نہیں کر سکے, وہ کام ایک 9 عمر بچی نے کر دکھایا. کیا تسلی, ایک ہی جملہ, بھائی ہم آخرت کے لیے بنے ہیں, ہم دنیا کے لیے ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا, اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے, دعا یہی مانگنی چاہیے. نبی نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اس کا ترازو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو, اتنا وزن ہوگا, وہ کہے گا کہ نہ میں تہجد گزار تھا, نہ میں نے کوئی بہت صدقے خیرات کیے, میں اتنا اچھا کیوں, میرے نمبر اتنے اچھے کیوں آئے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا, پیپر میں آپ جھک مار کے آئے ہوتے ہو, پاس ہو جاتے ہو 100 نمبروں سے. کراچی میں تو الحمدللہ ایسا ہی ہے, جھک ماری ہوتی ہے نمبر بالش کے حساب سے. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اب جس نے مجھے بتایا اس نے جھوٹ بولا ہو تو ایک الگ بات ہے. مجھے ایک شخص نے خود بتایا, کراچی میں پیپر دینے کے لیے گیا, 2-3 مشہور شخصیتوں پہ مضمون تھا کہ کسی مشہور شخصیت پہ آپ ایسے لکھیں, مضمون لکھیں, کوئی تاریخی شخص. کہہ رہے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میں نے اپنے والد جن کا نام تمیز الدین تھا, کہہ رہے میں نے لکھا مولانا تمیز الدین رحمۃ اللہ علیہ, اور پھینکنا شروع کر دی. سن فلاں میں پیدا ہوئے, پھر یہ کیا, پھر یوں کیا, پھر انڈیا سے ہجرت کر کے پھر ملک کے لیے, اتنے لمبے 2 صفحے اپنے سارے ابا پہ چھاپ. کہہ رہے پورے نمبر ملے مجھے, اس لیے کہ جو ان پرچے چیک کرنے والا تھا وہ ان سے بھی بڑا فارغ. نے کہا یار شاید کوئی بزرگ, ہمیں نہیں پتا بھائی, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مولانا تمیز الدین رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو مولانا, میں نے کہا, اس نے کہا مولوی تمیز الدین, اس طرح کیا اس. ویسے تو ایک مولوی تمیز الدین بھی گزرے ہیں, لیکن وہ والے نہیں, وہ تو الگ ان کے حالات ہیں نا. کہہ رہے پورے نمبر تو ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو بتایا جاتا تھا بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں. یہ 25, 2 بالش کے 50, 3 بالش کے 75, 4 بالش کے. تو پنجاب والے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مبالغہ کرتے ہو بیان, اتنے بھی حالات خراب نہیں. پنجاب میں نہیں ہے, کراچی میں اس سے زیادہ ہی ہے. صفائی کے بعد دفعہ نمبر مل جاتے ہیں کہ پیپر پورا صاف چھوڑ کے آیا ہے, پورے نمبر ملتے ہیں, بالکل کلین پیپر ہے, اتنی کیڑے مکوڑے نہیں بنائے. خیر یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن اس سے پہلے والی جو تھی وہ زیادہ نہیں تھی. تو جیسے یہاں جب نمبر نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں یار میرے نمبر کیسے ہو گئے, تو یہ ایگزامینر کی غلطی ہوتی, بائی مسٹیک ایسا ہو جاتا, اس کے نمبر ادھر لگا دیے, ادھر ہو سکتا. یہی حال ہوگا ایک شخص کا, قیامت میں دیکھے گا یار میرا ترازو اتنا وزنی, جبکہ میرے اعمال کوئی خاص تھے نہیں, یہ کیسے ہو گیا, کہیں فرشتوں سے مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے, کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے. وہ حیرانگی سے پوچھے گا تو اللہ اسے کہے گا تجھے فلاں وقت میں فلاں مصیبت پہنچی تھی, تو نے واویلا نہیں کیا, تو نے صبر کیا یہ سوچ کے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے, پھر تجھے فلاں مصیبت پہنچی. پھر یہ ساری مصیبتیں بہت وزنی. دیکھو نیکی کا ویٹ ویلیو رکھتا ہے, نیکی کی کوانٹٹی ویلیو نہیں رکھتی. ویٹ ایک نیکی ہوتی ہے, ویٹ بہت ہوتا
ہوتا ہے. تو تیری زندگی میں غم آئے اور تو اس پہ صبر کرتا رہا, یہ سارے غم میں نے ترازو میں کے پلڑے میں رکھ. ٹھیک ہے, نہ کوئی بہت تہجد نہ صدقہ خیرات, تجھے جو میں نے اتنی ٹینشنیں دی ہیں اس لیے تھوڑی کہ وہاں بھی ٹینشن اور یہاں بھی ٹینشن ہے. وہاں ٹینشن اس لیے کہ یہاں ٹینشن نہیں ہو, صبر کیا تو نے. ہاں, جو صبر نہیں کرتا تو یہاں بھی ٹینشن اور وہاں بھی ٹینشن. بعض ماضی میں بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے, ان پہ ایسی کیفیات کا غلبہ ہو گیا کہ اس پہ اجر ملے گا نا, تو بجائے ٹینشن کے یہ غیر اختیاری بعض لوگوں کی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے کہ اس پہ اجر کتنا ملے گا. اگرچہ یہ نیچرل نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کے معاملات ہوتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, جانیں بھی جائیں گی, وَالثَّمَرَاتِ, پھلوں میں بھی نقصان ہوگا, پیداوار میں نقصان ہوگا. تو اللہ کیا کرے, نبی کو حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ایسے موقع پہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری. یہ نہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ جب یہ ٹینشنیں آئیں پھونک مارو ملائی کی طرح ہے بھائی, یہ ایسے جیسے چائے میں نے کہا یہ مثال مجھ پہ اس لیے فٹ نہیں آتی کہ میں تو چائے میں ملائی سب سے پہلے پیتا ہوں. ہم تو جب چائے میں موٹی ملائی جمی ہو وہ پہلے پیو, پھر آخر میں جو چینی بچی ہوتی ہے کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. چینی ویسے کھائی نہیں جاتی کبھی بھی, لیکن چائے کے آخر میں جو چینی کے چند ذرات ہوتے ہیں نا, بڑا مزہ آتا ہے کھانے پینے میں. چائے بھی پیو اور وہ چینی کے آخر میں, پتہ نہیں مجھے آتا ہے, سب کو باقیوں کو نہیں پتا, سب کو ہی آتا ہے میرا خیال. تو وبشر الصابرین, قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا. اے اللہ, صبر کی ڈیفینیشن کیا مطلب, ہمیں رونا آ رہا ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, نیند اڑ گئی, تو کیا یہ صبر نہیں ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں صبر کو ڈیفائن کر دیا کہ صبر کی ڈیفینیشن یہ, بس اتنا ہو جائے تو ہم صابرین میں شمار کر لیں. صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رونا نہ آئے, تو غم میں رونا بھی آتا ہے, بعض دفعہ نیند بھی اڑ جاتی ہے انسان کی. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, تو زبان سے کہتے ہیں, دل سے سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. دل سے یہ سوچتے ہیں نا, زبان سے یہ کہتے ہیں کیونکہ دل کا سوچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی دل میں نہیں سوچ رہا ہوتا, یہ نہیں سوچا جاتا, اس کو کہتا ہے اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, یہ غیر اختیاری ہے. جیسے ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا, آپ کی گود میں آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, آپ نے فرمایا اے اللہ دل غمزدہ ہے لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ تو راضی. کنٹرول ہمارا دل پہ نہیں ہے, کنٹرول ہمارا کس پہ ہے؟ زبان پہ. زبان سے ہم اچھا جملہ کہیں گے, دل میں تو رونا آ رہا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صابرین انہیں کہتے ہیں جو دل میں یہ کرتے ہیں, نہ زبان سے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ. غلام پر اپنی مرضی نہیں چل. جو لبرل لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ, وہ کیا سمجھتے ہیں, جو مذہب کو نہیں مانتا نا وہ سمجھتا ہے یہ زمین ہمارے باپ, یہ پراٹھے جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے باپ کے پراٹھے, یہ جو ہماری صحت ہے یہ ہمارے باپ. باپ سے مراد ہماری اپنی. جب کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اس کے باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے, بھائی تیرے باپ کی سائیکل ہے جو ایسے چلا رہا ہے, کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, ابے تیرے باپ کی گاڑی ہے جو اس طرح سے چلا رہا ہے, تو مطلب اپنی گاڑی کو بھی باپ کی گاڑی سے تعبیر کیا جاتا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے, تبھی تو اپنی مرضی سے کھاتے ہیں, نہ حلال کی فکر نہ حرام کی. حلال حرام کا فرق ان کی ڈکشنری میں نہیں. آپ ان کو بولو سود حرام ہے, ابے کیا مولویوں کے مسئلے ہیں یار, پیسے کماؤ, کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم نجی زندگی میں کیا ہیں, آزاد. اس کا مطلب یہ زندگی ہمارے باپ کی, یہ پیسہ ہمارے باپ کا, اور یہ صحت ہمارے باپ, سب کچھ ہمارے باپ کا ہے, تو ہماری مرضی جیسے زندگی گزارے. لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی بولو نہیں, ایک چیز بھی ہماری, سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. کیوں؟ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے, بھائی وہ آسمان سے بارشیں برسانا چھوڑ دے, 2 منٹ میں ہمیں ہماری اوقات پتہ چل جائے گی. وہ وبائیں بھیج کے مار دے, ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. قرآن کہتا ہے یہ جو اتنے 6 ارب تک انسان ہے نا, میں چاہوں ایک جھٹکے میں سب کو ہلاک کر دوں, دوسری مخلوق پیدا کر دوں. ہم کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. وبائیں آتی ہیں, کچھ لوگ مرتے ہیں, پھر ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے, بہت سے بچ جاتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں. اللہ چاہے تو کر دے گا. تم اللہ کی نظر میں تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تم نے سمجھ لی ہے. 2 منٹ لگیں گے تمہاری اوقات تمہیں
پتہ چل جائے گی. اور بڑے بڑے لوگ فنٹر کیسے زمین پہ گرتے ہیں, موت ان کو پچھاڑتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, یہ کہتے ہیں انا للہ, ہم کس کے ہیں, اللہ کے غلام ہیں, ہم پہ ہماری تھوڑی چلے گی کس کی, انسان کے ساتھ سب سے بڑی جو ٹیکنیکل فالٹ ہے نا وہ یہ ہے, اس کے ساتھ یہی ہے. وہ کہہ رہا تھا میری مرضی کیوں نہیں چل رہی یار, میں پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں مل ہی نہیں رہے یار, میں صحت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں مل نہیں رہی, میری ٹانگ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھائی جا رہی مجھ سے, اب میں اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں, پھونک مار کے سائڈ پہ کر دوں, مجھے تو تسلی نہیں ملے گی, وہ سائڈ پہ ہو ہی نہیں رہا, وہ ہے ہی سائڈ پہ, تبھی تو تکلیف دیتا ہے. یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی, او کر لیتے ہیں جب زیادہ درد ہوتا ہے. اینٹی بایوٹک میں کھا نہیں رہا تاکہ خود ہی ٹھیک ہو جائے, نہیں ہوا تو پھر اینٹی بایوٹک کھا لیں گے, مجبور کوشش کر رہے ہیں خود ہی صحیح ہو جائے. اللہ نہ کرے اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کیا کر لیں گے, پھونک پھر بھی نہیں ماریں گے بھائی, یہ مستقل ایک ٹینشن ہے, پھونک مار کے دائیں بائیں نہیں ہوگی. ہر چیز سوتے ہوئے میں مشکل, کھانا کھاتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں, نماز پڑھتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں, اس کا حل یہی ہے. اس کو پھونک مار کے سائڈ پہ کر نہیں سکتے آپ, تکلیف ہوتی ہے نا, تو مسلسل ٹارچر کرتی ہے انسان کو. اس کا لیے کہ سارے کام کا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, بس اسی پہ اللہ کیا ہے, خوش ہے. اللہ کیا ہے, اسی پہ خوش ہے, بس اللہ یہی چاہتا ہے, بس ٹھیک, اللہ بچائے, ایسا نہ کرے, اللہ ٹھیک کر دے اس کو. ایک مثال دے رہا ہوں میں, کیوں ہمارا کام کیا ہے, بھوک مار کے ہم باقی کاموں کو فوکس کر نہیں سکتے. وجہ کیا ہے, ہمارے باقی کام ہی نہیں ہے, ہمارا اصل کام ہے اللہ کی رضا, یہی تو کام ہے ہمارا. تو جب وہ بیمار رکھ کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے, تو ہم بیماری نہیں کیا کریں گے, ہمارا کام ہی چینج ہو جائے گا. کام کی نوعیت کیا ہو جائے گی, بیماری میں صبر, یہی ہمارا کام ہوگا. بس نہیں آئی سمجھ میں بات, پھر نہ ہمارا کام پیسہ کمانا ہوگا, نہ ہمارا کام شادیاں کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, نہ ہمارا کام کچھ بھی نہیں کام ہوگا. ہمارا کام کیا ہوگا, اللہ یہ تھوڑا تکلیف دے رہا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہے گا صبر تو کر سکتا ہے نا, اللہ صبر بھی نہیں ہو رہا, ہاں ہاں وہ چیخیں نکل رہی ہیں, اللہ کہے گا منہ سے تو اچھی بات کر سکتا ہے نا. جب کوئی تجھ سے پوچھے تو بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کی طرف سے تکلیف ہے, بس اتنا کافی ہے. اسی میں نماز بھی لکھی جائے گی, روزہ کا ثواب بھی ملے گا, صدقے کا بھی ملے گا, تہجد کا بھی, سب ثواب اسی پہ اللہ دے دے. ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہے, تو پھونک مار کے بیماری کو الگ کیا انہوں نے, اسی بیماری میں صبر کر کچھ, حالانکہ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ, وہ کام چھوڑ کے کس میں پڑے ہوئے ہیں, بیماری میں. وہ تو کہہ سکتے تھے اللہ میں تو نبی ہوں, نبی کا تو کام لوگوں کو ہدایت دینا, میں کیسے ہدایت دوں, میں تبلیغ کیسے کروں, میں تو اصل مشن نہیں پیچھے رہ گیا, میں تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں شدید بیماری میں, طویل عرصہ ہو گیا, میرے بچے مجھ سے, ان کی بچوں کی بھی موت واقع ہو گئی اسی بیماری میں, سارا خاندان تباہ ہو گیا ان کا. لیکن ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے مشن میں یہ بیماری رکاوٹ بن رہی ہے. بھائی مشن میرا اللہ کی رضا ہے, تو جب وہ اس نے بیماری دی نا, میں نہیں کر سکتا اس بیماری میں تبلیغ, میں بستر پہ پڑا ہوں, تو میرا مشن کیا, میں تبلیغ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا نا, کیا خیال ہے, تو اب بیماری میں صبر بھی کس کو خوش کرنے کے لیے کروں گا, اللہ. اسی میں وہی چیز حضرت ایوب کی فضیلت کا ذریعہ, لاکھوں پیغمبر آئے, قرآن نے سب کے نام ذکر نہیں کیے, سیلیکٹڈ پیغمبروں کے نام ہیں جن میں حضرت ایوب کا بھی بار بار تذکرہ ہے. صرف حضرت دیکھو, ہر پیغمبر کی ایک فضیلت ہے جو اللہ دوسروں کو نہیں دیتا, خاص کوئی کسی وصف میں وہ مشہور ہوتے ہیں پیغمبر. نوح علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کیوں کرتا ہے, بہت طویل عرصے تبلیغ کی. کل قیامت میں نوح علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا, اور تم 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے فخر کرتے ہو. یہی ہوگا نا, ہم جب قیامت میں کہیں گے اللہ میں نے سال لگایا, میں نے 4 مہینے لگایا, میں نے چلے لگائے, میں نے ریون میں پوری مقیم ہو گیا. نوح علیہ السلام کہیں گے کتنے ٹائم کے لیے مقیم ہوا تھا تو بتا ذرا. ہم کہیں گے بھائی 15 سال تک تو میں مستیوں میں لگا رہا, اٹھ کے پان میں لگا رہا, 24 سال تک پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا, 35 سال تک بدماشیوں سے تھک ہار کے جب بیٹھ گیا تو اتفاق سے تبلیغ والے وہاں سے گزر رہے تھے, پھر سہروزہ لگایا, پھر چلہ لگایا, پھر 4 مہینے لگایا, بالآخر پھر 55 سال کی عمر میں نے پوری زندگی دے دی. غنیمت ہے. 20 سال 25 سال اور پوری زندگی بھی دی. اس طرح کے گھر بھی آ رہے ہیں, ایسا نہیں. پھر وہاں صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, پھر بھی یہ بہت بڑی قربانی ہے. میں ان کی قربانیوں کی اہمیت کو نہیں کم کر رہا, لیکن نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو میرے بھائی یہ ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کے کوئی کہے میں نے آج اونٹ کو پراٹھے کھلائے. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اوقات ہے, وہ کہیں گے تو نے 20 سال وقف کیے جس کو پوری زندگی کہہ رہا ہے, اور اس میں تیرے کباب پراٹھے بھی چلتے رہے, تیرا بزنس بھی چلتا رہا. میں نے تو انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اکیلا تھا اکیلا. تم تو 10-10-12 آدمیوں کی جماعت نکلتی تھی, اکرام بھی ہوتا تھا گاؤں میں دیہاتوں میں, اور میں اکیلا 950 سال دعوت قومی لیلا ونہارا, رات میں بھی پکارتا تھا اور دن میں بھی.
اور میرا استقبال کہیں نہیں ہوتا تھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. مجھے دیکھ کر یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ اللہ کی بات نہ سنو. اتنی نفرت ہے اللہ سے. آج بھی ایسا ہی ہے. جو دنیا پرست لوگ ہیں نا وہ اللہ کے علاوہ سب کچھ سننا چاہتے ہیں. آپ ان کو انڈوں سے چوزے نکالنے کا طریقہ بتا دو نا, یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دو, وہ بھی سنیں گے. آپ ان کو بتا دو امیزون سے کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے, دیکھو ملینز بھی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. جو لبرل لوگ ہیں, دنیا پرست لوگ ہیں, آپ اللہ کی بات کرو. ہٹا یار اس. تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, مجھے دیکھ کر انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے. واستغشوا ثيابهم, چادر ہوتی تھی نا اوڑی ہوئی, مجھے دیکھ کے سر پہ ڈال لیتے تھے کہ منہ بھی چھپاؤ ان سے, کہیں تبلیغ نہ شروع کر دیں. اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں, اے اللہ میں نے ان کو اتنا اس لیے سمجھایا لتغفر لهم, تاکہ تو ان کے گناہ کو معاف کر دے, ان کو جہنم کی آگ سے بچا کے کہاں لے جا, جنت میں. میرا کوئی فائدہ نہیں تھا, مجھے تو تبلیغ پہ اجر ملنا ہی تھا. ان کی خاطر میں دن رات تڑپتا رہا. تو نوح علیہ السلام کو کس بات پہ فخر ہوگا قیامت کے دن؟ اتنا لمبا عرصہ میں نے کس میں گزارا, دعوت اور تبلیغ میں. ہمارے نبی کو فخر ہوگا تھوڑے ٹائم میں وہ کر دکھایا جو 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام نہ کر سکے. ایسی دعوت میں جان اللہ نے رکھی اور آخری نبی بنایا. تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت. لیکن ایوب علیہ السلام کیا اس پہ فخر کریں گے میری دعوت سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بھائی دعوت دینے کا ٹائم تو سارا کس میں گزر گیا, بستر پہ, بیماری میں, شدید بیماری, ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو وہ بھوک مار کے انہوں نے بولو نہیں. یہ میں اس لیے, میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں جو مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ آپ کو گائیڈ بولو اس کی گائیڈنس میں جان نہیں ہے. کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں, یہ ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. حدیث میں آتا الحکمت ضالۃ المومن, اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو, غیر مسلم سے بھی ملے لے لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں, بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں. جاندار گائیڈنس نہیں ہے. جاندار گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس, پیغمبروں کے پاس. ایسا پلٹ دیتے ہیں نا پیغمبر تھوڑے دنوں میں معاشرے کو, ایسا پلٹ دیتے ہیں. حالانکہ پیغمبر کو تو انگلش بولو نہیں, وہ تو اسکولوں کے پڑھے ہوئے بھی نہ کسی یونیورسٹی میں. اور یہی پیغمبر کا کمال ہے, کیونکہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھتے تو وہاں کے ماحول کو قبول کر لی. دیکھو فرق پڑتا ہے نا, جو یورپ سے پڑھ کر آیا ہو کو ایجوکیشن میں, ٹھیک ہے, بڑا بہترین سائنسدان ہوگا, لیکن پردہ اور فیملی سسٹم یہ سب باتیں اس کو فضول لگیں گی, کیونکہ اس نے وہاں کلچر ایسا دیکھا ہے. انسان کی عادت ہے وہ کلچر کے اثرات کو قبول کرتا ہے. اللہ پیغمبروں کو یونیورسٹیوں سے, ٹیچروں سے اس لیے بچاتے ہیں کہ وہ کلچر کے اثر کو قبول نہ کرے, خالص خدا کی گائیڈنس ملے اور وہ آگے لوگوں کو بتائیں, اس میں معاشرے کی ملاوٹ نہ ہو. یہ نہیں کہ یونیورسٹیاں چھوڑ دیں, جاہل آدمی تو فارغ ہوتا ہے, پڑھیں. میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ پیغمبروں کو اللہ دنیاوی علوم کیوں نہیں دیتا. دنیاوی علوم سے مراد کسی ٹیچر کے ذریعے یا کسی یونیورسٹی یا مدرسے کے ذریعے. تو ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماری میں, اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو, انہوں نے حضرت ایوب کا ساتھ بولو نہیں. کیوں؟ اگر انہوں نے لائف کو انجوائے کرنا ان کا مقصد ہوتا کہ باتیں آ گئی ہیں, اب میرے شوہر تو ٹھیک ہوئی, شوہر تو ٹھیک ہو نہیں رہے. شادی کا جو مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا, یہی ہوتا ہے نا مقصد. لائف کو انجوائے کریں گے, میاں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں گے, بچوں کو مل جل کے پالیں گے. تو جب سے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10 سال ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے, عدالت سے کھلا لو اور نکلو. یا ملائی آئی ہے پھونک مارو, سائٹ پہ لگاؤ اپنے دوسرے کاموں میں. لائف کی تو لائف ساری میری یہیں برباد ہو گئی. نہ قرآن کہتا ہے ایوب کی بیوی نے کیا کیا؟ صبر, کہ میرا شوہر نیک ہے, اس کو میں اس بیماری میں چھوڑ. اللہ نے کیسی قدر کی حضرت ایوب کی بیوی, وہ بھی کامیاب ہوئی اس آزمائش. زندگی گزر گئی اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے. آج بیوی میں کوئی تھوڑا سا, دیکھو کچھ فالٹ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار سے ہوتے, اس فالٹ میں علیحدگی سمجھ میں آتی. بیوی بالکل بات نہیں مانتی, بالکل بد اخلاق ہے, یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے نا, ان باتوں پہ علیحدگی ہو. یا میاں جان کر کماتا ہی نہیں ہے, کم بخت, خرچہ نہیں اٹھاتا, مارتا پیٹتا ہے, اس بات پہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے, بات سمجھ میں آتی ہے. یا اس نے دھوکہ دیا, اس میں کوئی جسمانی عیب تھا, اس نے چھپایا اور شادی کر لی, بعد میں پتہ چلا یہ عیب ہے, سمجھ میں آتا بھائی دھوکے باز آدمی سے علیحدگی بولو نا, اختیار کی جائے. دھوکہ کیوں دیا, چوتھی کر رہا ہے, بتا پہلی رہا ہے, ہوتا ہے یہ جھوٹ کیوں بولا, آمدن تیری 20,000 ہے اور بتائی تو نے 1.5 لاکھ تھی, یہ سمجھ میں آتا ہے دھوکے باز آدمی ہے. لیکن بھائی آمدن 1.5 لاکھ بتائی تھی اور شادی کے وقت 1.5 لاکھ ہی نکلی, شادی کرتے ہی جاب لیس ہو گیا بیچارہ, باس نے کو کمپنی بند ہو گئی. اب یہ اس کا قصور ہے, کیا ہو گیا, اب اس کا قصور تھوڑی, تو قدرت کی طرف سے. اب یہاں غیرت مند عورت ساتھ کوئی بات نہیں. شریک حیات کا کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں ہم آپ کے, کوئی بات نہیں, ہم بھی
पापे चाय में डुबो के खाने का नहीं। उस दिन जब आप रिश्ता लेने आए थे उस वक्त आपने डुबो के नहीं खाया, खौफ से कि इनकार ना हो जाए। मैं भी बिस्कुट डुबो डुबो के खाऊंगी और आप भी गम में शरीक है। हाँ, ऐसा ना हो कि बाहर को पराठे फोड़ रहा हो और बीवी को पापे खिलाओ, ये 2 नंबर आदमी है। वो भी कह रहा है बेगम मेरी जेब में पैसे नहीं है, मैं भी यही खा रहा हूँ तुम्हारे साथ। भाई वो भी तो इसी तरह कोई जिस्मानी ऐप पैदा हो गया शादी, ये औरत में पैदा होगी। पहले सही थी, शादी हुई, भाई लकवा हो गया, खुदा न खास्त फालिज हो गया। गैरतमंद आदमी, हमने ऐसे गैरतमंद देखे हैं, अपने बड़ों में देखे हैं। आजकल ऐसे गैरतमंद मार्केट में क्या हो रहे हैं, शॉर्ट। क्यों? दुनिया को मकसद बना लिया है ना, लाइफ को एंजॉय करना है। तो ये बीवी जिसको फालिज होगी, अब लाइफ कहाँ एंजॉय करेगा आदमी। लेकिन पहले लोग कहते थे अल्लाह है पहले। मैंने एक साहब हमारे महल्ले में इंतकाल हो गया, बूढ़े हो गए थे बहुत, 90 साल उनकी उम्र, अल्लाह मगफिरत फरमाए। मैं बचपन से देखता था अपनी बीवी के इलाज में ही लगे हुए थे। उनकी बीवी बेड पे पड़ी हुई, मेरा ख्याल है उनकी 30-35 साल बीवी के इलाज में लग गए। कभी हमने उनकी पेशानी पे बल नहीं देखे। यार मैं तंग आ गया उस कमबख्त का इलाज कर करके, मुसीबत अजाब, मरती भी नहीं है ना 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 ना। हमेशा हमने उनको सफ़े अव्वल में देखा, नमाज में, दाढ़ी माशाल्लाह, और आ रहे हैं नमाज के बाद जा रहे हैं घर, जो भी हो सक रहा है। कभी कहीं से जो एक इंसान परेशानी में इलाज करवाता है, दम दुरूद भी करते रहते थे बैठ के, प्लेटें व्लेटें पढ़ा के, जो बेचारे एक आदमी कर सकता है। पहले लोगों में वफा थी। क्यों? मकसद दुनिया है ही नहीं। मकसद क्या है कि भाई जो अल्लाह की तरफ से मुसीबत आई है तो उसमें सब्र ही करना है। उसमें देखो गैरत भी, अगर वो छोड़ देते, ऐसे लोग क्या करें, यार ये फालिज हो गया छोड़ो तलाक, वो बेचारी फालिज ज़्यादा घर में कौन रखेगा, बाप तो बूढ़ा हो गया मर जाता है ना, कहाँ जाएगी वो। तो आप बताओ इन लोगों का ज़मीर सारी जिंदगी मलामत करता है कि नहीं करता। तुम्हारी बेटी के साथ भी तो ऐसा हो सकता है, तुम्हारी बहन के साथ भी तो हो सकता है। एक दफा जब जमीर का सौदा कर लो तो उसका नुकसान पता है क्या होता है? सबसे पहला नुकसान जिंदगी भर के लिए सुकून खत्म। यहाँ जो गम है ना, इस गम में तसल्ली मिल रही है खुदा की तरफ से कि मैं अजर लिख रहा हूँ, अजर अजर। गैरतमंद है ना, कोई बात नहीं, पैसा भी जा रहा है, टेंशन भी ले रहा है, लेकिन अल्लाह खुश है। अल्लाह शुमार करेगा वफादार लोगों में, गैरतमंद लोगों में। ये तसल्ली इंसान को जवान रखती है। अभी वो 90 साल के होके भी इंतकाल का मूड नहीं था, पता नहीं कहीं गिर गए, हड्डी वड्डी टूट गई तो इंतकाल हो गया, वरना मुझे नहीं लग रहा था कि ये। मुझे वो हदीस याद आई कि नबी ने फरमाया, मन अहब्बा अन युमसा लहू फी असरिही फलयसिल रहिमहू। हदीस में आता है, बुखारी की हदीस, जो चाहता है उसकी उम्र में बरकत हो वो रिश्तों को जोड़े। तो शायद इसी हदीस की बेस पर, रिश्ता है ना बीवी का, जोड़ा उन्होंने, अल्लाह ने शायद इसी हदीस की बेस पर उनको उम्र इतनी लंबे से ऊपर ही थे वो। और मैं उनसे मिलके भी आया इंतकाल से चंद दिन पहले, मुझे लग नहीं रहा था कि फिलहाल इनका इंतकाल का कोई प्रोग्राम है। उनके साथ के जितने थे सबके इन्ना लिल्लाह हो चुका था, फिर इत्तलाई के इंतकाल हो गया। मैंने अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अब ये जो अजर सारी जिंदगी, हदीस में आता है सबसे बेहतर सदका वो जो अपनी ज़ौजा को खिला। तो कितनी वफा की ना, पहले लोगों में थी, औरतों में भी मर्दों में भी, आज दोनों में क्या हो गई है, क्योंकि अय्याशी मकसद है। तो धोखा हो तो फिर तो एक अलग बात है। अब क्या हुआ, अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने, ये मैं चाय में जो मलाई आई है ना, मैं बता रहा हूँ इतना आसान नहीं है कि फूंक मारो, ये बातें बहुत अच्छी हैं। तो अल्लाह उस स्पीकर को बचाए किसी टेंशन से। अल्लाह ना करे कोई टेंशन आई, मैं कहूँगा फूंक मार के निकल आ गया, क्या पागल हो गया मैं, मेरा चैनल ही बंद हो गया क्या करूं। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा खिदमत करती रही करती रही करती रही, नतीजा क्या निकला, एक दिन खिदमत में थोड़ी सी कोताही, अय्यूब अलैहिस्सलाम को आया गुस्सा। बीमारी में इंसान को गुस्सा आ जाता है ना। उन्होंने कहा मैं ठीक हो गया, तुझे अल्लाह की कसम 100 कोड़े मारूंगा। ये इंसान बीमारी में, डिप्रेशन यानी कुछ थोड़ी सी बर्दाश्त कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये माफ है फिर अल्लाह की तरफ से, जैसे बूढ़े लोगों में हो जाता है। हजरत अय्यूब ने कहा मैं ठीक हो गया ना, तुझे कितने कोड़े मारूंगा, 100 कोड़े। अल्लाह ने ना अय्यूब अलैहिस्सलाम को डांट लगाई, क्योंकि अल्लाह को पता था इतना इन्होंने सब्र किया, मैं इनके एक जुमले पे तो नहीं पकड़ूंगा ना, तेरी खिदमत कर रही हो तू कह रहे ठीक हो जाऊंगा तो 100 कोड़े मारूंगा। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को कोई गुनाह, ठीक हो गए। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी ख्याल हुआ मेरी बीवी ने इतनी खिदमत की है, मैं इस बेचारी को कैसे 100 कोड़े मारूं। लेकिन पैगंबर जब कसम उठाते हैं तो वो हमारे और आपकी कसमों की तरह नहीं हो, ये अल्लाह का नाम लिया मैंने, कसम उठाई है। तो अल्लाह ने वही की, हजरत अय्यूब, क्या अय्यूब ये पैकेज आपके लिए, आपकी बीवी को मैं कोड़े नहीं लगने दूं, खुसूसी पैकेज। आप एक झाड़ू लें जिसमें 100 तिनके हों, एक दफा लगा दें, ठीक है, मैं उसको 100 कोड़े लिख दूंगा, आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी, उसको भी कुछ नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है, अल्लाह गाफिल नहीं है, वो सबको देख रहा है, कौन बीमार है, कौन बीमार की खिदमत कर रहा है। और बताओ मियाँ बीवी के एक दूसरे की खिदमत करना ज्यादा सवाब है या औलाद का माँ बाप की खिदमत करना? माँ बाप की तो और ज्यादा सवाब है। आज बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते टेंशन की, यार पता नहीं क्यों मर भी नहीं रहे हैं, ओ भाई क्या मर है, फिर वो ईदी सेंटर में जमा कराओ, ओल्ड हाउस में जमा कराओ। अभी एक क्लिप आया बाहर के किसी मुल्क का कि माँ बाप को जहर पिलाने की, किसी ने लिखा है कि ये है वो
وہ تہذیب یافتہ قوم. اور یہ واقعات بہت ہوئے ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے نا, خاص طور پر غیر مسلموں میں اس کا ریشو مسلمانوں سے زیادہ, کیونکہ مسلمانوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے نا کہ ماں کی قدموں میں کیا ہے, جنت. حدیث میں آتا ہے جس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت واجب نہیں کر لی, اس پہ اللہ کی لعنت, اس لیے کہ جنت کا بہترین آپشن ضائع کر دیا. چل ساری زندگی تو نہیں آیا دین کی طرف, اب تجھے اللہ نے ایک پیکج دیا ہے کہ بوڑھے کی خدمت کر لے, میں سارے گناہ تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اتنا بہترین آپشن بھی جس نے ضائع کر دیا, نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت. عرب میں بوڑھے ماں باپ پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, یہ میرے پاس رکھو, وہ کہتا ہے میرے پاس رکھو. کون چھوڑتا ہے بھائی غیرت مند؟ جوان کی کیا خدمت ہے, پانی مانگا پانی دے دیا, وہ تو خود بھی پی سکتا ہے. اصل تو خدمت شروع کس کب ہوتی ہے؟ جو آپ کے والدین نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا, جو انسان بھول جاتا ہے. جب اپنے بچوں کو دیکھا کرو نا کیسے ماں پالتی ہے, اپنے بچوں کو دیکھا کرو کہ آپ کی بیوی کیسے ان کو پال رہی ہے, پھر یاد آتا ہے انسان کو. تو غیرت مند آدمی تو چاہتا ہے کہ یار مجھے موقع ملے کہ میں کچھ تو ان کی خدمت کا بدلہ ان کو دنیا میں دوں. وہ تو بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے کہ خدمت کا تو مزہ ہی کب ہے, بڑھاپے میں. لیکن آپ دیکھ لو آج کی جو نوجوان نسل ہے, اس کو ٹینشن ہوتی ہے, یار نہ ہم کر سکتے ہیں, نہ میں باہر کمانے جا سکتا ہوں, کیا مسئلہ تیرا. میں تو بعض گھروں میں نے خود دیکھا ہے, باپ ادھر پڑا ہوا بوڑھا کھانس رہا ہے, چیخ رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے, پوچھتا ہی نہیں ہے, پکار رہا ہوتا ہے تو جواب نہیں دیتا. حالانکہ جس گھر میں وہ بنایا کس نے؟ نے بنایا. آپ کو پڑھایا کس نے؟ باپ. ساری صلاحیتیں, اب اس کی ہر بات الٹی لگ رہی ہے. بھائی وہ جتنی مرضی الٹی کرے, سیدھی بات تو ہر ایک کی برداشت ہو جاتی ہے, والدین کی تو الٹی ہی تو ہے جو برداشت کرنے کا ثواب لینا ہے. بہت بڑے تابعی تھے, بہت بڑے تابعی. پہلے زمانے میں جو محدثین ہوا کرتے تھے نا, پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے. تو وہ درس دیتے تھے, اور شام سے, دمشق سے, مصر سے, عراق سے, کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس اونٹوں پہ بیٹھ کے آتے ان سے حدیث سننے کے لیے. بڑا مجمع لگا ہوتا, بڑے بڑے مشائخ. ان کی ماں گھر سے ان کو آواز دیتی, بوڑھی ماں, اور کہتی تو یہاں بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے, چل جا کے مرغیوں کو دانا ڈال. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے, اور یہ اپنی مسند چھوڑ کے جاتے اور مرغیوں کو دانا ڈال کے واپس آتی. نے ان سے کہا کہ حضرت مرغیوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے, اتنا اہم درس چل رہا ہوتا ہے, اس میں خلل آتا ہے بیچ میں, لوگ اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پاس آئے ہیں, کسی کے ذمہ لگا دیں, ہمارے ذمہ لگا دیں, یا کوئی سیٹنگ کر دیں. درس چھوڑ کے جانا, پھر مرغیوں کو دانا ڈال. آپ جیسے آدمی پہ یہ سوٹ بولو نہیں کر, درس چل رہا ہے, اتنی اہمیت مرغیوں کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ ایسے جیسے میری بھی مرغیاں ہیں نا, میں کہوں یار ایک منٹ ذرا رکے, میں مرغیوں کو پانی رکھ کے, بولو ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے آپ کو مرغیاں پالنے کا, یہ بیان کے بعد رکھ دینا, کوئی روزہ تھوڑی رکھا ہوا انہوں نے, یا کسی کو بولنے وہ رکھ دے گا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا اہم درس چل رہا ہے, قال اللہ قال رسول چل رہا ہے, لوگ دور دور سے آئے ہیں, اور ادھر آپ کی ماں بولتی ہے مرغیوں کو دانا ڈالو, آپ کیا کرتے ہیں؟ دانا ڈالو. انہوں نے فرمایا دیکھو مرغیوں کی میرے دل میں اہمیت, کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ درس دے رہا ہوں, یہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں دے رہا, میں ویور بڑھانے کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں یہ درس, یہ تو میں کس کو کے لیے دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. اگر میں اس وقت ماں کی بات نہ مانوں تو کون ناراض ہوگا؟ اللہ. تو جس خدا کو خوش کرنے کے لیے درس دے رہا ہوں, اس کی خوشی جس میں ہوگی میں وہ کام کروں گا. تم نے درس سننا ہے سنو, نہیں سننا ہے نہیں سنو, میں تو اس خدا کو خوش کروں گا. مرغیوں کی ویلیو نہیں ہے, ویلیو کس کی ہے؟ ماں کی. وہ کہہ رہی ہے دانا ڈالو. اب مائیں دیہاتی ہوتی ہیں, ہم ہوتے ہم ان کی ماں کو سمجھا دیتے کہ آپ بعد میں بول دیا کریں, لیکن بعض مائیں دیہاتی ہوتی ہیں, ان پڑھ ہوتی ہیں, ان کو آداب نہیں پتا ہوتے. آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے, اسے پتا ہے کس وقت کیا کہنا ہے, ماں کو نہیں پتا ہوتا. تو وہ بزرگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میری ماں پڑھی لکھی ہے کہ ان پڑھ ہے, وہ کہیں بھائی یہ سمجھانا کا تو بات کی چیز ہے, ابھی کس کو فالو کرنا ہے. وہ بھی غصہ ہوگی وہ کہ میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں اور تو اپنا درس لے کے بیٹھا ہوا. تو میں نے ایسے لوگ دیکھے, آج بھی ہیں الحمدللہ, 15 سال سے باپ بستر پہ پڑا ہوا ہے کوما میں, اور بیٹا خدمت کر رہا ہے, بیٹے خدمت کر رہے ہیں. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نسل بڑھاؤ, یہ اس میں تمہارا فائدہ ہے, اپنی اولاد پہ بھی رحم کرو. بوڑھے ماں باپ کو پالنا بعض دفعہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا, اگر یہ ذمہ داری کئیوں پہ ڈیوائڈ ہو جائے تو سب مل کے پال لیتے ہیں. یہ اپنی اولاد پہ بھی ظلم ہے کہ آپ اس کو بہن بھائی نہ دیں, اس پہ بھی ظلم ہے. بس ساری ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے, وہ بیچارہ کسی کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے تو سعادت ہے کہ ماں کی خدمت کرے, لیکن ماں باپ کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ, اور بڑھاپے کا زمانہ 20 30 سال چلتا ہے, 2-4 سال کی بات نہیں ہوتی, 60
60 سال کے بعد بالآخر بوڑھے ہونا شروع. اس کے بعد بعض دفعہ 20 30 سال. ہم تو اپنے نانا کو دیکھتے تھے بچپن سے ہی بوڑھے ہی دیکھ رہے تھے, ہم ان کو, ان کی خدمت ہی ہو رہی تھی. نانا اور نانی دونوں ہمارے ایسے. ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ہمارے جو ماموں خالہ تھے انہوں نے 40 سال میرا خیال ہے ان کی بڑھاپے میں خدمت کی. 40 سال کو 99 سال میں فوت ہوئے وہ, تو 40-50 سال تو انہوں نے خدمت لی ہے نا. تو سب نے اولاد ماشاءاللہ کثیر تھی, سب نے مل کے خدمت کی, سب پہ ڈیوائڈ ہو گئی. تو یہ جو ایک دو بچے ہیں یہ تمہارا بڑھاپا بھی خراب کریں گے. یہ سیٹ اپ کہاں چل رہا تھا, میں کدھر سے کدھر نکل دی, ہم بات کہاں چل, ملائی ہٹانے پہ پتہ نہیں. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن جو موٹیویٹ کرتا ہے, اذا اصابتہم مصیبہ, ہاں ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے ساتھ دیا اور قرآن کہتا ہے کہ خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ, اے ایوب ایک جھاڑو لے لے 100 تنکوں والی, بس ہیلا کر لے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقہا پہ آج بہت اعتراض کیے جاتے ہیں. ہر آدمی یوٹیوب پہ الو بنا رہا, کہہ رہے ہیں یہ فقہا نے ہیلے لکھے ہیں, ہیلے ویلے اسلام میں نہیں, ہیلے تو بنی اسرائیل نے کیے تھے. بھائی ہیلوں, کتاب الحیل کے نام سے نا باقاعدہ فقہ میں ایک باب ہوتا ہے, اس کا نام ہی ہیلوں کا باب. لیکن جن کے علم میں گہرائی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں دیکھو فقی لوگ, حنفیوں نے ہیلے بتائے, شافیوں نے ہیلے بتائے, یہ سب بنی اسرائیل کے ہیلے ہیں. ہیلے کی 2 قسمیں ہیں, ایک جائز ہیلے اور ایک حرام ہیلے. فقہا نے جائز ہیلے لکھے ہیں اور یہ ہیلے قرآن سے ثابت ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا 100 کوڑے ماروں گا, اللہ نے ہیلا بتا دیا یہ کر لو, قانون بھی پورا ہو جائے گا اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو فقہا یہ والے ہیلے بتاتے ہیں, وہ ہیلے نہیں بتاتے جس سے حرام حلال یا حلال حرام ہو جائے. سمجھتے ہو؟ تو علم پراپر علماء سے حاصل کیا کرو. خیر, تو قرآن کیا کہتا ہے, انا للہ, ہم کس کے غلام ہیں, اللہ کے. آدھی ٹینشن اس سے ختم ہے. بھائی جب ہم اپنے, یہ زمین نہ ہمارے باپ کی ہے نہ ہماری باڈی ہمارے باپ کی, ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ, ہماری جسم پہ مرضی بھی کس کی چلے گی, اللہ کی چلے گی. تو جو مل رہا ہے غریبی, اس پہ خوشی مناؤ. جو نہیں مل رہا, جتنا بھیکاری کو جتنے پیسے مل جائیں اس پہ خوشی مناتا ہے, یا نہیں ملے تو ٹینشن لیتا ہے. ابے بھائی بھیکاری کو آیا مانگنے, آپ نے 50 روپے کیسا خوشی خوشی لے کے جاتا, اور آپ کو اللہ معاف کرو ٹینشن نہیں لیتا, اس لیے کہ اگر وہ ٹینشن لے تو رات کو ٹینشن سے مر جائے. کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس کو ریجیکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بھیکاری تھا بڑا ٹیکنیکل قسم کا, کسی محلے میں گیا, کسی نے پوچھا کہ یار یہاں سے کتنا پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے, اگر کل کر لو لفظ استعمال نہ کرے نا تو اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے, اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے, لیکن کل کے چکر میں پھنسا ہوا ہے. تو بھیکاری کو جو مل جائے خوش ہے, نہیں ملے تو بھی ٹینشن نہیں لیتا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کون سا کوئی گڑھا تھوڑی کھودا ہے جس کی میں اجرت مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اوپر سے بنے گا ایسے جیسے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, ڈرامے کرے گا, رونے کی شکل بنائے گا, منہ گھمائے گا صرف پیسہ نکالنے کے لیے. آپ نے پھر بھی نہیں دیا تو ایسے کرے گا, لیکن آپ تھوڑا آگے جاؤ تو بیٹھا ہوا ہوگا خوش, کہہ رہے چلو ادھر ٹرائی کرتے. تو ہم تو بھیکاری ہیں, نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے, نہ اپنی مرضی سے مریں گے, نہ بارش ہماری مرضی سے, نہ خربوزہ ہماری مرضی سے پیدا ہوتا ہے, نہ تربوز ہماری مرضی سے, نہ انڈا ہماری مرضی سے. ہم کوشش تو کر رہے ہیں مرغی ہماری مرضی سے انڈے دے. تو مرغی اتنا تو آ گئی ہے, سال میں روزانہ انڈا دینے پہ آ گئی. اس سے زیادہ آگے ہماری مرضی ہے تو ہم کہتے ہیں ڈیلی 3 انڈے چاہیے. یہاں ہماری مرضی چلتی ہے. اگر ہماری مرضی چلے تو بھینس روزانہ 40 کلو دودھ دے. نہیں چلتی بھائی, ایک حد تک ہے, اس سے آگے اللہ کہے گا یہ بھینس ہے, یہ تیرے باپ کی بھینس نہیں ہے, یہ میری بھینس ہے, میں نے بنائی ہے, میری مرضی سے دودھ دے گی. تو جب بھی کوئی ٹینشن ہوا کرے نا اور پریشان بیٹھا ہوا کرو اور ٹینشن دور نہ ہو, پیسہ نہیں آ رہا, غربت ہے, تو آپ بولو یہ تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے. پیسے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جس کو چاہے گا بےزتی ہو جائے, بولو تیرے باپ کی عزت ذلت تیرے باپ کے ہاتھ میں. وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا, بڑا خوش ہے, اتنا خوش, کہہ رہا ہے تو کہہ رہے تیرے عزت نے, کیا خوشی کی بات ہے, کہہ رہا ورنہ آج بہت بےزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت. کہہ رہے آج ایسا کام میں نے کیا ہے کہ اگر میری عزت ہوتی تو آج میری بہت بےزتی ہو جاتی. اللہ کا فضل تھا کہ میری عزت سرے سے ہے ہی. اس پہ بھی انجوائے کر رہے ہو. تو آدھی ٹینشن کس سے ختم, انا للہ, ہم کس کے غلام ہیں, اللہ کے. لیکن ہمارے موٹیویشن اسپیکر جو مذہب کو نہیں مانتے, میں اللہ لانے سے نا ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کو لے آئے نا, اتنا آسان نہیں ہے. جب اللہ آئے گا نا پھر اللہ اور بندوں کا لنک کیا ہے, اس پہ بحث شروع ہوگی. پھر پیغمبر بھی آئیں گے, پھر اسلام بھی آئے گا, پھر علماء بھی آئیں گے, پھر مذہب بھی آئے گا, اور گورا ڈکشنری سے نکل جائے گا. یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسا کرو گے تو کون آئے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا. تو خیر, تو قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آدھا مسئلہ حل ہو گیا تھا, ہم اللہ کے غلام ہے. پورا حل نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ غلام تو ہے, لیکن اگر اللہ اچھا سلوک کر لے تو اچھا نہیں. ٹینشن میں دیا ہوا ہے, ہم غلاموں جیسا سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, اب اس کی مرضی چل رہی ہے, برداشت کرتے ہیں, لیکن افسوس بہت ہو رہا ہے کہ کاش ایسا نہ ہو. تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہ مسئلہ حل ہو گیا. ہم نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے, اسی کے پاس. اس کا اجر دے گا ہمیں. یہ سب چیزیں اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. جتنی ٹینشن نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ اجر.
اس کا آلٹرنیٹ نیم البدل ملے گا، جیسے ایوب علیہ السلام کو ملا، یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا، یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا. ان کے تو قرآن میں واقعات آ گئے، ہمارے ضروری نہیں قرآن میں واقعات ہوں یا خوابوں میں آئے، بس اللہ نے ان کے واقعات بتائے کس لیے؟ تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ غافل نہیں ہے، جو ہو رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اجر ملے گا اس پہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو چائے میں ملائی ہٹانے سے کام بننا ہوتا میرے بھائی، تو اللہ اتنے پیغمبروں کے واقعات اور ایوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں اور تہ میں جانا. یونس علیہ السلام نے اس موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سنی ہوتی، مچھلی میں اندھیروں میں سمندر کی تہ میں ملائی میں چائے کی ملائی میں پھونک مارو نکلو. کہتے بھائی ان کو احساس ہو گیا مصیبت دینے والا اللہ، نکالنے والا بھی کون؟ اللہ سے. تو انہوں نے تو یہ دعا بھی نہیں کی کہ مجھے مصیبت سے نکال لے، انہوں نے کہا مصیبت کا سبب میری کوتاہی ہے، اس کوتاہی پہ اللہ سے توبہ کر لو، پھر یہ مصیبت رحمت بن جائے گی، پھر اللہ کی مرضی نکالے یا نہ نکالے. اگر مر بھی گئے پیٹ میں خدا تو خوش ہوگا نا، جائیں گے کہاں؟ جنت. اس لیے انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو عیب سے پاک ہے، غلطی تیری نہیں ہے، غلطی کس کی ہے؟ میری. انی کنت من الظالمین، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، ظالم میں ہوں. یہ بھی نہیں کہا لہذا مجھے نکال لے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے جرم کا اعتراف کر کے توبہ کر لوں، میرے لیے اتنا کافی، اتنا کافی ہے. تو اصل تو میں ٹاپک لے کے چلا تھا وہ تو رہ ہی گیا، کیا کریں، وہ چائے میں ملائی والا قصہ آ گیا تھا نا. تو میں اصل جو عرض کر رہا تھا وہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ موٹی